بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ وار پروگرام رہنمائی ایک حدیث سے۔ آج کی نشست کے لیے ہم نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے اس کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زمانے جاہلیت میں اور اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد شمس تھا۔ عبد شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج کا بندہ۔ چونکہ یہ نام مشرکانہ تھا اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا، اور ابو ہریرہ ان کا لقب تھا اس لیے کہ ان کو بلیوں سے محبت بھی تھی اور پالا بھی کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب ابو ہریرہ پڑ گیا۔ سن 7 ہجری کو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ یوں چمٹے کہ پھر جدا نہ ہوئے۔ اصحاب صفہ کے مشہور ترین طلباء میں سے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے فقر و فاقہ برداشت کیا، میں نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن حضور علیہ السلام کی صحبت سے دور رہنا میں نے برداشت نہیں کیا۔ اور یہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں، تو میں اس لیے احادیث بیان کرتا ہوں کہ جب میں مہاجرین بازاروں میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے اور انصار اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، تو میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا حضور کی نصیحتیں، آپ کے ارشادات سن کر اس کو محفوظ کر رہا ہوتا تھا۔ علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے 5000 سے زائد مرویات کتب حدیث میں منقول ہیں۔ اس روایت کو روایت کرنے اور نقل کرنے والے صحابی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اس حدیث کا پہلا جز آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ منافق کی ایک نشانی حضور علیہ السلام نے یہ بتائی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ سچائی ایک اچھی صفت ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار مقامات پر اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام کو جب نبوت نہیں ملی تھی تو مکہ کے لوگ آپ کو جس لقب سے یاد کیا کرتے تھے وہ صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، یعنی سچائی آپ کی ایک ایسی صفت تھی، سچائی آپ کا ایک ایسا وصف تھا جس کا اعتراف اور جس کا اقرار دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت اور کمال کی بات وہ ہوتی ہے جس کا دشمن اعتراف کرے، جس کا اعتراف کرنے پر دشمن مجبور ہو جائے، اس کو فضیلت اور کمال کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اب بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض مقامات پر سچ نہیں بولتے، جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ہم وقتی طور پر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس جھوٹ بولنے میں ہماری نجات ہوگی، ہماری جان بچ جائے گی، یا ہماری جان خلاصی ہو جائے گی، یا ہم کسی کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچ جائیں گے۔ تو وقتی طور پر ہمیں جو بظاہر کوئی نجات نظر آ رہی ہوتی ہے، در حقیقت وہ ہمارے لیے نجات نہیں، وہ ہلاکت ہے۔
اس لیے کہ یہ دنیا کی کوئی وقتی تکلیف ہمیں آخرت کی بہت بڑی تکلیف سے بچا سکتی ہے۔ اور پھر یہ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کا اثر صرف انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر اس کے گھر والوں پر بھی پڑتا ہے، اس کے خاندان والوں پر بھی پڑتا ہے، اس کے معاشرے پر بھی پڑتا ہے، سوسائٹی پر بھی پڑتا ہے، اور پورے سماج پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ٹیک لگا کر تشریف رکھتے تھے اور آپ نے صحابہ کو فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر صحابہ فرماتے ہیں آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی۔ اس سے اس بات کی شناعت اور قباحت کا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب آدمی معاشرے میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کی شخصیت پر اس کا سب سے پہلا منفی اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، ناقابل اعتماد ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کی بسا اوقات سچی باتوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، کہ ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اعمال نامے کے اندر اس کے صحیفے میں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، کہ صدق اور سچائی اطمینان کا باعث ہے۔ یعنی سچ جب آدمی بولتا ہے تو آدمی کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا، اور جھوٹ انسان کو تردد میں ڈال دیتا ہے، شک میں ڈال دیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے کہ بسا اوقات وہ جھوٹ بول کر اپنی جان خلاصی تو کر لیتا ہے لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا البر یہدی، کہ جو نیکی کا صدق ایک نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ گناہ ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم اگر غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کس طریقے سے سرایت کر چکا ہے، اور ہم جب سنتوں پر عمل کی بات کرتے ہیں، ہم جب اسلام پر عمل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات ان چند چیزوں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ ہمارا ایک سماجی بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، جو ہم جھوٹ کی صورت میں بھگت رہے ہیں، جس سے ہم دوچار ہیں، جس کا ہم شکار ہیں، کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ مختلف طریقوں سے رائج ہو چکا ہے۔ ہم اگر دیکھیں ہمارے ہاں جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹس بنائے جاتے ہیں۔ ہم جب جھوٹ کی بات کرتے ہیں تب بھی ہمارے ذہن میں ایک محدود تصور آتا ہے کہ جھوٹ کا یہ مفہوم ہوگا کہ آدمی کسی سے بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولے، یہ تو اس کا مفہوم ہے ہی، لیکن بہت ساری چیزیں جس کو ہم جھوٹ کا عمل کر رہے ہیں، جھوٹ کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہسپتالوں سے بنا کر دیے جاتے ہیں، کسی کو چھٹی چاہیے، کسی کو سفر پر جانا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، تو وہ بلا تصدیق یا ایک کام کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ایسا نہیں اس کے خلاف لکھ دیتے ہیں۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خلاف واقع چیز کو لکھنا یا بولنا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز حقیقت میں ایسی نہیں ہے اور آپ اس کے برخلاف لکھتے ہیں یا اس کے برخلاف بولتے ہیں، اسی کو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹی سفارش ہمارے ہاں کس طریقے سے لکھی جاتی ہے؟ کسی کے بارے میں جب آپ لکھتے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، اور کل کو جا کر وہ کسی ادارے میں ملازمت اختیار کرتا ہے، کسی ادارے میں جا کر اس کو جاب ملتی ہے اور وہ اس کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا، تو ایسا شخص علماء نے لکھا ہے 2 گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک تو جھوٹ کا مرتکب ہوا، اور دوسرا وہ شخص جو کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، جو حق تلفی کر رہا ہے، اس کا گناہ بھی اس شخص پر آئے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بسا اوقات تعلیمی ادارے سرٹیفکیٹس جاری کر دیتے ہیں،
کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے ہیں. ہمارے یہاں کس طریقے سے جعلی ڈگریاں بنائی جا رہی ہوتی ہیں, جعلی ڈگریاں لوگوں کو جاری کی جا رہی ہوتی ہیں, کریکٹر سرٹیفکیٹس جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں. اور ہم جب اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ڈومین کے اندر, اپنے دائرہ کار کے اندر دیکھے کہ وہ کہیں اس گناہ کبیرہ کا مرتکب تو نہیں ہو رہا. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا, لوگ خراب ہو گئے, سوسائٹی خراب ہو گئی, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. تو یہ چیز کہ ہم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب, کہ منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں. اور یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منافق کی نشانیوں میں سے قرار دیا. بعض دفعہ لوگوں کی جانب سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ہم یہ بات مذاق میں کر رہے تھے, میں نے جھوٹ میں مذاق بولا. تو یہ بات بھی ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ایسے ہی حرام ہے جیسے سنجیدگی میں بولنا حرام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ, تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے, اور جھوٹ صرف اس لیے بولے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. ویل لہ ویل لہ, تباہی ہو ایسے شخص کے لیے, بربادی ہو ایسے شخص کے لیے. کتنی خطرناک بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم شخصیت, رحمت للعالمین, جس کو اللہ تعالیٰ نے, جن کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, وہ ایسے شخص کے لیے بد دعا کر رہے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص تباہ ہو جائے, ایسا شخص برباد ہو جائے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اس کی اتنی بدبو محسوس ہوتی ہے فرشتوں کو, اتنی اس کی نحوست ہوتی ہے. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے, ہمارے وقت میں بے برکتی ہے, ہماری زندگی میں برکت نہیں, ہماری اولادوں میں برکت نہیں, یا ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے, ہماری زندگی میں چین اور سکون نہیں, تو ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے. ہم مادی اسباب پر تو بہت غور کرتے ہیں, مادی اسباب کو ہم بہت ترجیح دیتے ہیں, اور ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ان چیزوں کا بھی ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرما دی وہ ویسے ہی ہو کر رہنی ہے. اگر ہم نے عمل کیا تو ہماری کامیابی ہے, اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ہماری ناکامی ہی مقدر ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان شخص, مسلمان قوم, مسلمان سوسائٹی, مسلمان ملک, مسلمان طبقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کر دے اور پھر وہ دنیا میں ترقی کر لے. ایسا نہ تاریخ میں کبھی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا گناہ آخرت کے اندر تو ملنا ہی ہے, یعنی آخرت میں تو وہ شخص اس کا عذاب چکھے گا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں تو اللہ کا فضل ہے, لیکن گناہ کبیرہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت خطرناک بات ہے. لیکن دنیا کے اندر بھی بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے, دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ کان منافقا خالصا, کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جب کسی میں ہو تو وہ خالص اور ہو بہو منافق ہے. اور ان میں سے ایک خصلت آپ نے یہ بیان فرمائی اذا حدث کذب. اور نفاق کی علامت کسی مسلمان کے اندر ہونا, ظاہر ہے یہ اس کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے, یہ اس کے حق میں کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ ڈرنے کی چیز ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے, ہمیں اس بات کی سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر اگر یہ چیز کہیں سے رائج ہو گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا مٹھی بند کر کے, اور اس کو بلایا کہ آپ آؤ ادھر, میں آپ کو کوئی چیز دیتی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ ہاں میرے ہاتھ میں کھجور تھی جو میں اس بچے کو دینا چاہتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ کتبت علیہ کذبا, کہ یہ کھجور اگر تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی اور تم اس کو کچھ نہ دیتے تو تمہیں بھی, تمہارے نام اعمال کے اندر بھی جھوٹ لکھ دیا جاتا. ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی, تو بچوں کے لیے سب سے پہلا رول ماڈل اور آئیڈیل وہ ان کے والدین ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے والدین کی باتوں کو, ان کے کاموں کو کاپی کرتے ہیں, ان کی نقل اتارتے ہیں. جب ہم بچوں کو جھوٹ بولنا سکھائیں گے, یا ہم بچوں سے جھوٹے وعدے کریں گے کہ آپ یہ کام کریں میں آپ کو یہ انعام دوں گا,
یا آپ باہر جا کر بولیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے، یا آپ ادھر آئیں میں آپ کو یہ چیز دیتا ہوں، یا چپ کرانے کے لیے ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں بھلا آ گئی، یہ آ گیا وہ آ گیا، ایسی جھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے اس چیز کا شعوری یا لاشعوری طور پر بچے کی شخصیت پر، اس کے کردار پر تو اثر ہونا ہے۔ پھر ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں صالح لوگ پیدا نہیں ہو رہے، صالح قیادت ہمیں میسر نہیں آ رہی؟ صالح قیادت تو یہیں سے جنم لیتی ہے کہ گھر میں اگر بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہو جائے، جھوٹ سے ان کو بچا لیا جائے، جھوٹے وعدوں سے ان کو بچا لیا جائے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹے کاموں سے ان کو بچا لیا جائے، تو یقین کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، ایک صالح قیادت ہمیں فراہم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔